سے میسج لکھ کر ایک دوسرے کو بھیج دیے، آج اتنے روزے ہو گئے، اتنی تراویح ہوگی، صبح روزہ رکھ لیا، دن بھر سو گئے، تراویح کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، اور پھر اس کی قدر و قیمت کیا جانے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کی، اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم لوگوں کو آواز لگائیے گا، لوگوں کو دعوت دیجیے گا کہ لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، اس کی زیارت کے لیے آؤ، اس کی زیارت کے لیے آؤ۔ فرمایا آواز لگانا تیرا کام ہے، آواز کو لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے، اور لوگوں تک بھی یہ آواز پہنچے گی جو ابھی دنیا میں نہیں آئے، ان کی روحوں تک آواز پہنچے گی۔ اور آپ کا کام ہے آپ آواز لگا دیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، شب بارات قریب ہے، لیکن ہم جہاں کل کھڑے تھے آج بھی وہاں کھڑے ہیں، اور رمضان کا چاند 29 شعبان کو نظر آ جائے گا، اور 29 شوال کو بھی ہم وہیں کھڑے ہوں گے، تو پھر کیا فائدہ؟ رمضان کو پایا لیکن اپنے اندر کوئی تبدیلی نہ لا سکے۔ ایک مریض کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے مجھے یہ بیماری ہے، ڈاکٹر اس کے لیے دوائی تجویز کرتا ہے، لیکن اسے فرق نہیں پڑتا، دوبارہ پھر جاتا ہے، پھر اس کی دوائی چینج کرتا ہے، پھر بھی فرق نہیں پڑتا، پھر اس سے شک پڑتا ہے یہ تو دوائی صحیح نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے، یہ دوائی صحیح نہیں ہے، یہ ڈاکٹر صحیح نہیں ہے۔ جب ڈاکٹر تحقیق کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے دوائی ٹائم سے نہیں کھائی، جو کھانے سے پہلے کھانی تھی کھانے کے بعد کھا لی، کھانے کے بعد کھانی تھی کھانے سے پہلے کھا لی، اور جو پرہیز بتایا تھا اس نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، روزے رکھ لیے، تراویح کبھی پڑھی نہ پڑھی، اور پرہیز نہ کی، جھوٹ جیسے بولتے تھے بولا، غیبت کرتے تھے کی، حسد اور کینہ بغض اور منافقت ہمارے دلوں میں ہمارے سینوں میں بھرا ہوا ہو ویسے کی ویسے ہی، تو پھر ہم نے رمضان سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ فائدہ تب حاصل ہوگا جب پرہیزگاری کرو گے، جب پرہیز کرو گے جھوٹ سے، غیبت سے، حسد سے، کینہ سے، بغض سے، منافقت سے، اور بد نظری سے، بے حیائی سے، فحاشی سے، عریانی سے، جب گناہوں سے پرہیز کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ کیوں کہ رمضان میں شیطان بھی قید ہے۔ ہم پرہیز کر کے اپنے نفس کو کمزور کریں گے، اور یہ نفس کمزور کرنا ہم نے آج سے شروع کر دینا چاہیے، آج سے بھی پہلے شروع کرنا چاہیے تھا کہ ہم اپنی عادت بناتے مسجد میں سب سے پہلے آنے کی، ہم عادت بناتے 5 وقت نماز کے لیے، ہم عادت بناتے قرآن کی تلاوت کے لیے، ہم عادت بناتے دین کو سمجھنے کے لیے، ہم عادت بناتے قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے، ہم عادت بناتے رمضان کے مسائل، روزے کے مسائل سمجھنے کے لیے، لیکن نہیں، ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں، ہم وہاں کے وہاں ہی کھڑے ہیں۔ اللہ نے نہیں کہا کہ جو سب سے زیادہ عمل کر کے آئے گا، سب سے زیادہ عمل لائے گا، نہیں، رب نے فرمایا ایکم احسن عملا، جو اچھا عمل کر کے آئے گا
نہیں کہا کہ گدا عمل کر کے آئے گا. کیوں کہ عمل گنتی نہیں ہوگا. والوزن یومئذ الحق، اس کا وزن ہوگا ترازو میں، اس کا وزن ہوگا، یہ گنتی نہیں ہوگی. ایک عالم نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، ترازو کا پٹلا دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ہمارے اعمال تلیں گے. فرمایا کہ اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا لن ترانی، ہرگز نہیں، دنیا کی آنکھیں مجھے نہیں دیکھ پا سکے گی. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، وہ یدرکہ الابصار. تو اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی تجلی کا کچھ ادنا سا حصہ اس پہاڑ پر ڈالتا ہوں تو دیکھ لے. اگر تو نے اس کو دیکھ کے برداشت کر لیا تو مجھے دیکھ پائے گا، اگر اس کو دیکھ کے برداشت نہ کر پایا تو نہیں دیکھ پائے گا. تو جیسے ادنا حصہ اللہ نے اپنی تجلی کا پہاڑ پر نازل کیا تو پہاڑ ریزہ ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِيقًا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کر بے ہوش ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بے ہوش ہو گئے. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی، ربا میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے، میں وہ پلڑا دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ نے وہ ترازو میں پلڑا دکھایا. دیکھ کر حضرت داؤد علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے. حضرت داؤد علیہ السلام بھی بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آئے، کہنے لگے اللہ یہ پلڑا تو یہ ترازو تو اتنا بڑا ہے، کس میں ساتوں زمینیں ساتوں آسمان رکھ دیے جائے، یہ تو ایک کونے میں آ جائے گے اور 3 کونے پھر خالی ہو گئے. اللہ ہم اس پلڑے کو، اس ترازو کو کیسے اعمال سے گل کریں گے؟ یہ تو ہمارے بس کی بات نہیں. اتنے بڑے ترازو کو بھرنا. رب نے فرمایا کہ میں 2 عمل بتاتا ہوں، 2 کلمات بتاتا ہوں، ان کو پڑھ لینا تو یہ ترازو فل ہو جائے گا. فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حبیبتان الی الرحمن. یہ 2 کلمات، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان